رئیس المناظرین جناب حافظ عبدالقادر روبڑی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک پودا لگایا ہوا جماعت المناظرین کے تحت ان کے بہت پرانے اور اہم رکن اور تحفہ احناف کے مصنف جناب یحییٰ الفی صاحب، جو اس وقت تک تقریباً نصف سینچری تک مسلک اہل حدیث حقہ اہل حدیث کی آبیاری کے لیے نصف سینچری تک مناظرے کر چکے ہیں۔ اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرمائے، ان کو دین کی آبیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سننے کی اور دعوت دینے کی بلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ آپ کے سامنے اپنے خطاب کو ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں جناب یحییٰ الفی صاحب حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما۔ اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يستجاب لها۔ قال الله جل وعلا في محكم كتابه المجيد والفرقان الحميد، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا۔ وقال الله جل وعلا في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على ملة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قيل ومن أبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الملک عز و جل احکم الحاکمین کے لیے ہے، جو اکیلا پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، گنج بخش، غوث اعظم، دستگیر، غریب نواز، لجپال، اولاد دینے والا، بچے کی تقسیم کرنے والا،
پوری کائنات کا حاجت روا مشکل کشا ہے، جو ڈوبی ہوئی بیڑیوں کو اتارنے والا، پوری کائنات کا نظام چلانے والا، اکیلا وحدہ لا شریک ہے، جس کی ذات میں، جس کی صفات میں، جس کے اختیارات میں دنیا کی کوئی چیز بھی شریک اور حصے دار نہیں ہے۔ وہ دینے پہ آئے تو پوری کائنات مل کر کے روک نہیں سکتی، وہ روک لے تو پوری کائنات مل کر کے دے نہیں سکتی۔ درود و سلام سید الثقلین، امام الحرمین، امام القبلتین، ساقی کوثر، شافع معشر، سید الاول والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین نے کائنات کے رشد و ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ شروع کیا، جس سے بالآخر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل کر دیا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا جتنے نبی بھی آئے، کسی نبی کو یہ اعزاز نہ ملا کہ وہ یہ دعویٰ کر دے کہ اس کو ملنے والا دین کامل مکمل اکمل دین ہے۔ یہ اعزاز اللہ نے عطا کیا تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور مسلمانوں کو یہ اعزاز دیا کہ لوگوں تمہیں جو دین دیا گیا ہے، یہ دین ایسا دین ہے کہ جس سے یہ دعویٰ ہے کہ یہ دین اسلام کامل مکمل دین ہے، جس کا ہر گوشہ ہر مسلمان کے لیے ایک مکمل رہنما کی حیثیت سے جگمگاتا نظر آ رہا ہے، جس کو یہ دعویٰ ہے کہ لوگوں دنیا کے اندر دین تو بہت آئے، لیکن جس دین کو کائنات کے رب نے پسند کیا وہ دین دین اسلام ہے، کہ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ نے جس دین کو اپنے مخلوق کے لیے پسند کیا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، جس دین کو اللہ نے دنیا کے لیے معیار اور دنیا کے اندر جو ہے جس دین کو اللہ نے معیار قرار دیا، حق اور باطل کے درمیان جس دین کے ذریعے فرق رکھا، وہ دین دین اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، لوگوں جو اسلام سے ہٹ کر کے کوئی دستور لے کے آئے، وہ طریقہ لے کے آئے، وہ انداز لے کے آئے، وہ عبادت کا رنگ لے کے آئے، وہ کرنے والا دنیا کے اندر کتنا بڑا کیوں نہ ہو، کتنا مقدس کیوں نہ ہو، کتنا مطہر کیوں نہ ہو، دنیا کے اندر وہ کام کرنے والا ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کر کے 9,00,000 مرتبہ جو ہے وہ قرآن پڑھنے والا ہو، وہ 18,00,000 مرتبہ جو ہے وہ وظیفہ کرنے والا ہو، وہ کچے دھاگے کے ساتھ 12 سال کسی کنویں میں لٹک کے عبادت کرنے والا ہو، وہ دنیا کے اندر عبادت کرنے والا ایک ٹانگ پہ کھڑا رہے، اس کی ٹانگ کو مچھلیاں کھا گئی ہو، وہ آنے والا عبادت کرنے والا دنیا کے اندر جو ہے وہ غوث کہلائے، وہ قطب کہلائے، وہ عبدال کہلائے، وہ لال شہباز کہلائے، وہ دنیا کے اندر کسی نام سے جیتا جاگتا ہو یا دنیا میں مر چکا ہو، لیکن اسلام کا ضابطہ ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اس کی محنت کو، اس کی کوشش کو، اس کی کاوش کو، اس کے ساری محنتوں کو پرکھنے کے لیے معیار یہ ہے کہ اس کا طریقہ کیا قرآن کے مطابق ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے۔ اگر اس کی محنت، اس کی کاوش، اس کی محنتیں، اس کے دن رات کی کوشش جو ہے وہ اگر قرآن پہ ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے، کائنات کا رب اتنا قدردان ہے، صاف اعلان کر کے کہا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، تو ایک نیکی کر کے آ، میں 10 گنا اجر دوں گا، 10 گنا سے بڑھا کر کے 700 گنا تک اجر عطا کر دوں گا۔ لیکن یاد رکھ، اگر میرے نبی کے طریقے پہ نہیں، میری لائن میری بتائی شریعت کے مطابق نہیں، وہ کتنی مرضی محنت کر لے، اللہ کے ہم اس کی حیثیت ایک رائی کے دانے کے برابر نہیں۔ یہ دین اسلام جو کامل مکمل دین ہے، اس دین کی بنیاد 2 چیزیں، ایک اللہ کی اطاعت اور ایک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ اور پورے قرآن میں اللہ نے اسی بات پر زور دیا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ دنیا والوں کو یہ معاملہ اور بھی مختصر انداز میں سمجھا دیا کہ لوگوں اللہ کی بات ماننے کا طریقہ، اللہ کی بات ماننے کا معیار، اللہ کی بات کو اپنانے کا طریقہ وہ بھی میرا پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو میرے نبی کی بات مانے گا، میرے نبی کا انداز اپنائے گا، میرے نبی کا رنگ ڈھنگ اپنائے گا، میرے نبی کے غصے پہ چلے گا، میرے نبی والا انداز اپنائے گا، میں حقیقت میں اس نے اللہ کی بات کو مانا ہے۔ اور جو میرے نبی کے طریقے سے ہٹ گیا، سمجھو نہ وہ رب کو مانتا ہے نہ وہ نبی کو ماننے والا ہے۔ اللہ نے اپنا نبی معیار بنایا اس وجہ سے کہ
اللہ نے دنیا والوں کو اپنے نبی کا مقام بھی سمجھایا. دنیا والوں تم بولتے ہو, تمہیں غلطی لگ سکتی ہے, تمہاری بات میں جور ہو سکتا ہے, تمہاری بات کو چیلنج کیا جا سکتا ہے. کیوں؟ تمہاری عقل ناقص ہے, تمہاری عقل میں کاملیت نہیں ہے, تم غلطی کر سکتے ہو. لیکن جس کو میں نے نبی بنا کے بھیجا ہے وہ اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. وہ بولتا ہے تو رب کی وحی کے ساتھ بولتا ہے, جب وحی سے بولتا ہے. اسی لیے رب نے حکم دیا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لوگوں جو میرا نبی دے دے وہ تمہارے گھر سے متعلقہ ہو, کاروبار سے متعلقہ ہو, تمہاری جو عبادات سے متعلقہ ہو, تمہارے معاملات سے متعلقہ ہو, تمہیں دنیا کے کسی گوشے سے متعلقہ ہو. وما آتاكم الرسول فخذوه. جو میرا نبی دے دے وہ لے لو, جس سے میرا پیغمبر منع کر دے اس چیز سے باز آ جاؤ. اور پھر اس سے بھی بڑھ کر کے صاحب اعلان کیا. لوگوں یہ معیار اتنا عظیم ہے, یاد رکھنا اگر تمہارے سامنے میرے نبی کی بات آ گئی اور تم نے اس سے چون چرا دیا, اللہ کو تمہارے پھر ایمان کی ضرورت نہیں ہے. میں میرے نبی کی بات اتنی اہمیت والی وما كان للمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم خيرة من امرهم. لوگوں مومن مرد ہو, مومن عورت ہو, جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہو, وہ مرد ہو یا عورت ہو, جب اس کے سامنے فیصلہ رسول آ گیا, طریقہ رسول آ گیا, اندازہ رسول آ گیا, سیرت رسول آ گئی, میرے نبی کا فرمان آ گیا وما كان للمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. پھر اس کو چون چرا کی, چونکہ چنانچہ کی, اگرچہ مگرچہ کی, لیکن مگر کی. اسلام نے گنجائش نہیں دی ہے, لیکن پھر بھی مخالفت کرے. اگر میرے نبی کے طریقے سے ہٹنے کی کوشش کرے, جانتے بوجھتے میرے نبی کی مخالفت کرے, قرآن نے بڑے اور انداز سے ڈانٹا. دنیا والوں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جو میرے نبی کی مخالفت کرتے ہیں, میرے نبی کے طریقے سے ہٹ کر کے دوسرا طریقہ اپناتے ہیں, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. لیکن جو پھر بھی بات نہیں آتا, قرآن نے اس سے بھی سخت انداز اپنا کر کے دنیا کو حق باطل کی تمیز سکھائی ہے. میں لوگوں حق اور باطل کا معیار جو ہے وہ میرا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لوگوں میں فلا وربک, اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, میں اللہ کو آپ کا رب ہونے کی قسم ہے, فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. یہ مومن نہیں ہو سکتے, ایمان والے نہیں ہو سکتے, مسلمان نہیں ہو سکتے, کرنے والے نہیں ہو سکتے, اللہ اس کے رسول کے پیروکار نہیں ہو سکتے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. جب تک اپنے اختلافات میں, اپنے جھگڑوں میں, اپنے تنازعات میں, اپنے باہمی مسائل میں اب آپ کو منصف نہیں مانتے. یا اللہ سر منصف, میں منصف نہیں. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت. فیصلہ آ گیا, نبی کی بات آ گئی, نبی کا طریق آ گیا, نبی کی سنت آ گئی, نبی کا فیصلہ مل گیا, نبی کی طرف سے فیصلہ ہو چکا. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت. دل میں تنگی بھی محسوس نہیں کرتا. ویسلموا تسلیما, دل و جان سے مانے تو مومن ہے, مگر اللہ کو ایسے کلمہ پڑھنے والے کے ایمان کی ضرورت ہے. اور یہی انداز ہے جس طرح قرآن ایمان والوں کو سکھایا, یہی طریقہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, صحیح بخاری باب الاعتصام کے اندر حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو آدمی آئے, فرشتے ہیں, ایک میرے سر کی جانب ہے, ایک میرے پاؤں کی جانب کھڑا ہو گیا. آپس میں پوچھنے لگے یہ سونے والے کون ہیں؟ ایک نے کہا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کہا بھائی ان کی کوئی مثال تو بیان کرو. کہا مثال کیا بیان کرے, یہ تو آرام کر رہے ہیں, یہ تو سو رہے ہیں. کہا کوئی بات نہیں, آنکھیں سو رہی ہیں, دل ان کا جاگتا ہے. مثال شروع ہوئی ہے. کہا مثال کیا ہے؟ ایک گھر بنانے والا گھر بناتا ہے اور اس نے جو ہے اس میں دسترخوان لگایا, ایک پیغام دینے والے کو پیغام دے کے بھیجا, جہاں لوگوں میں جا کے اعلان کر دو. جس نے بھی اس دائی کی بات کو مان لیا, اس پیغام دینے والے کو, اطلاع دینے والے کو, دعوت کی طرف بلانے والے کو, جس نے بھی اس کی بات کو مان لیا, وہ گھر کے اندر داخل ہو گیا. اب دوسرا فرشتہ کہتا ہے پیارے ذرا بات تو کر دی ہے, لیکن ذرا کھول دیجیے بات کو, لوگوں کو سمجھ آ جائے, لوگوں کو پتا چل جائے بات ہوئی کیا ہے. کہا لوگوں سن لو, گھر بنانے والا اللہ ہے, اور جو گھر بنایا ہے وہ گھر جنت ہے, اور اس گھر کے اندر جو ترخان لگایا ہے یہ اسلام ہے. من اجاب داعیہ دخل دارا. جس نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا. جس نے نبی کی بات کو انکار چھوڑ دیا, نبی کا انکار کیا, اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. اور میں لوگوں سن لو, محمد فرق بین الناس. لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق اور باطل کے درمیان فرق ہے.
کسی بھی چیز کو پرکھنا ہو معیار یہ ہے، جس طرح کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، طرف عبادت ایک اللہ کی، طریقہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، مؤذن کی دعوت ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، ایک اللہ کی توحید کی دعوت ہے، نبی کی رسالت کی دعوت ہے۔ کوئی زندگی کا عمل ہو، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکات ہو، گھر کا معاملہ ہو، کاروبار ہو، معیشت ہو، معاش ہو، ایک ایک معاملے کے محمد فرق بین الناس، لوگوں حق باطل کو پرکھنا ہے، تمہیں دیکھنا ہوگا نبی محمد کا طریقہ کیا ہے اور غیر لوگوں کا طریقہ کیا ہے۔ جو میرے نبی کا طریقہ ہے وہ حق ہے، وَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، اسلام سے ہٹ کے نبی کے طریقے سے ہٹ کے جو بھی ہے وہ سب کا سب گمراہ ہے۔ یہ اسلام کی سچی سادی دعوت ہے، اور رب محمد کی قسم ہے جب تک مسلمان اس دعوت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتے چلے آئے، امت کے اندر اتفاق انتشار، امت میں انتشار اختلاف پیدا نہیں ہوا، ورنہ شریعت کے اندر ایک نہیں دو نہیں 20 مثالیں بڑی بڑی ہیں۔ اسلام نے مسلمان کو اس انداز سے جوڑا، فرمایا لوگوں حق و باطل کا معیار بھی سمجھا دیا، جھگڑے بھی ہوں گے، اختلافات بھی ہوں گے، رائے مختلف ہوگی، لیکن یاد رکھنا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے، آراء مختلف ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اپنا فیصلہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ لے آؤ۔ پھر یہاں پر بھی بس نہیں کی، نبی علیہ السلام نے بات فرمایا، ارباد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ راوی ہے، صحیح جامع ترمذی کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے واز کیا، نبی کا واز ہے اتنا پر اثر واز، صحابہ بیان کرتے ہیں ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب، آنکھوں سے آنسو نکل آئے، دل کانپ اٹھے، کأنها موعظ مودع، ایک صحابی آگے بڑھا، عرض کیا محبوب یوں محسوس ہوتا ہے جیسے یہ الوداعی واز ہے، فاوصنا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی علیہ السلام، رائے تو یوں لگتا ہے جیسے زندگی کی آخری تقریر ہے، زندگی کا آخری واز ہے، یوں محسوس ہوتا ہے یہ الوداعی باتیں ہیں، وہ نصیحت ہی کر دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ماننے والوں اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کا حکم دیتا ہوں، لوگوں اپنے امیر کی بات کو ماننا اور اپنے امیر کی بات کو ماننا ہی سننا، اس کی بات پہ عمل کرنا، اور ساتھ ہی فرمایا لوگوں من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا، تم میں سے جو بھی میرے بعد زندہ رہے گا بڑے جھگڑے بڑے اختلافات دیکھے گا، فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، لوگوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، میری سنت کو، میرے انداز کو، میرے طریق کو، میری سیرت کو، میرے کردار کو، اس کو لازم پکڑ لینا، فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ، لوگوں مضبوطی سے تھام لینا، وإياكم ومحدثات الأمور، لوگوں دین میں نئے نئے کام بنانے سے، نئی نئی رائے پیدا کرنے سے، نئے نئے فتوے دینے سے لوگوں باز آ جانا، کیوں؟ فإن كل محدث بدعة، کیونکہ دین میں ہر نیا کام بدعت ہے۔ مسئلہ سمجھایا ہے، اختلاف ہو جائے لیکن حل رب کے قرآن سے، حل محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے، اور یہی طریق اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق ہے۔ مادی کو میں مثال درس کیے دیتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا، آگے دنیا نے مسئلہ بنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات نہیں ہوئی، لوگوں نے مسئلہ بنا لی، کہتے ہیں جناب پردہ فرما گئے، وصال فرما گئے، رحلت فرما گئے، جناب نے دنیا سے کنارہ کش ہو گئے ہیں، جناب فوت نہیں، یہ صرف انبیاء کے نہیں بلکہ دنیا کے اندر جو نیک صالحین فوت ہوئے ہیں ان کے بارے میں بھی یہی ذہن بنا دیا گیا۔ ہمارے ہاں تو پنجابی میں ایک نیت چلتی ہے، آپ کے سندھ میں نہ جانے شاید سندھی میں نیت کرتے ہوں گے، ہمارے پنجابی میں نیت کرتے ہیں، ہم تو پوچھتے ہیں پیارے مجھے یہ تو بتلا، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار تو نیت پر ہوتا ہے۔ اچھا ذرا آپ ہمیں اپنی نیت کو سنا دیں تاکہ پتہ چلے کہ عقیدہ کیا ہے، نیت کیا ہے، عمل کیا ہے، نیت کے عمل کی نیت کیا ہے۔ ہمارے یہاں نیت کرتے ہیں 4 تکبیر، نماز جنازہ، فرض کفایہ، صلاۃ واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، دعا واسطے آدھی آپ کو کیسے دعا واسطے اس حاضر میت، ہم کہتے بھی مرا تو نہیں ہے، آپ تو بھی آپ تو کہہ رہے رحلت فرما گئے ہیں، پردہ فرما گئے ہیں، کنارہ کر گئے ہیں دنیا سے، جناب وہ تو جناب دنیا سے پردہ فرمایا ہے، فوت نہیں ہوئے، ہم کہتے ہیں فوت میں، پھر یہ کیوں کہتے ہو دعا مانے حاضر میت کے؟ بہرحال ایک طرف میت بھی مانتے ہو، جنازہ بھی پڑھتے ہو، کفن بھی دیتے ہو، قبر میں بھی اتارتے ہو، اور دعائیں بھی مانگتے ہو، اور اس کے بعد کون سا 40واں اور قرآن خوانی کے رسومات بھی کرتے ہو، اور یہ بھی کہتے ہو کہ جناب فوت نہیں ہوئے، جو زندہ ہو وہ گھر میں ہوتا ہے، جو فوت ہو وہ قبرستان میں ہوتا ہے، یہ تو بدیہی سا فرق ہے۔ اس لیے ہمیں کہا جاتا ہے، کہتے پنجابی کہتے ہیں جو مردے تیرے مردے نہیں،
وچ قبراں دے گلدے تے سڑدے نہیں، پھر گھر وچ چیر کھا لیا کرو، شیشے وچ سجا لیا کرو تے ویلے کے ویلے بلا لیا کرو۔ جب فوت ہی نہیں ہوئے تو میں یہ تکلف کہاں کا؟ بہرحال بات کر رہا تھا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میت پڑی ہے، جذب اطہر پڑا ہے، صحابہ کرام پریشان ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جن کا مکہ مقام کا عالم یہ ہے، کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، لوگوں اللہ نے حق عمر کی زبان پہ دل پہ جاری کر دیا ہے، وہ عمر ہمیشہ زمین پہ دیتے ہیں، اللہ آسمان سے قرآن بنا کر کے نازل کر دیتے ہیں، جس راستے پہ چلتے ہیں شیطان وہ رستہ چھوڑ دیتا ہے۔ مقام اتنا اعلیٰ ہے کہ لوگ خود چل کے آئے تھے، عمر بن خطاب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگ کے لیا تھا، اللہم اعز الاسلام بحق الرجلین نہیں رہے گا، عمر بن خطاب اور ابی جہل بن ہشام، لوگ چل کے آئے تھے، عمر کو مانگ کے لیا تھا، تلوار نکالی، کہا جس نے یہ بات کہی نا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، عمر کی تلواروں کی سردن سے جدا کر دوں گا۔ لوگ پریشان، یہ تھا جزیہ دار پڑا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے، یہ ریاض لوگوں نے عقیدہ بنا لیا تھا، کہتے جناب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کسی نے عقیدہ بنا نہیں، وقتی طور پر فوت ہوئے تھے، ایک آن کی آن موت آئی تھی، اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ تو دنیا کی زندگی زندہ ہے، اور پھر دوسرا گروہ آیا، اس نے کہا نا بھائی نا روح نکلنے کی بات کیوں کرتے ہو، ہمارے ہاں لطفی اور نعمانی اور اس طرح کے جتنے بھی عقیدے رکھنے والے ہیں ہمارے ہاں دیوبند کے لوگ بھی موجود ہوں گے، کبھی ان سے ہی پوچھ کے دیکھ، نا جناب نا ایسی بات نہ کیجیے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی لوگوں مبارک بھی نہیں نکلی، آپ تو روح سمیت زندہ ہیں اور بالکل دنیا کی زندگی زندہ ہے، ایک آن کی موت بھی نہیں ہے، روح سمیت زندہ، نبی علیہ السلام کو قبر میں معاذ اللہ اتار دیا گیا۔ یہ ایسا باطل عقیدہ بھی ہے، صحابہ کرام پریشان، ایک طرف جزیہ ہے، ایک عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی تلوار ہے، آپ پریشان ہیں کیا کریں، عمر کی بات سنتے ہیں تو اور معاملہ ہے، نبی علیہ السلام کا چہرہ اقدس دیکھتے ہیں تو موت آ چکی ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، عمر رضی اللہ عنہ کو بٹھانا چاہا، چہرے اقدس سے چادر اٹھائی، بوسہ لیا اور قال یجمع اللہ علیک موتین، اے عمر رضی اللہ عنہ، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ پر کبھی بھی دو موتیں اکٹھی نہیں کرے گا، وہ موت جو آنی تھی سو آ چکی ہے۔ اور عمر بن خطاب سے کہا عمر بیٹھ جاؤ رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ کی جلالی طبیعت کے مالک تھے، بیٹھے نہیں ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ قربان جاؤ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے فہم پہ، ان کے تدبر پہ، ان کے عقیدے پہ، جو عقیدہ عمر بن خطاب ابو بکر صدیق رضی اللہ دنیا کو دے کے گئے، کہا لوگوں صحیح بخاری کے الفاظ ہے من کان منکم یعبد اللہ، لوگوں من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، لوگوں تم میں سے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا وہ سن لے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، ومن کان منکم یعبد اللہ، اور جو ایک اللہ کی بات کرتا ہے فإن اللہ حی لا یموت، اللہ زندہ ہے اسے کبھی بھی موت نہیں آئے گی۔ اگر ایمان سے سوچیے کیا کوئی ایک صحابی بھی ایسا ہوگا جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہو، نبی کی پوجا کرتا ہو، نبی کو معبود مانتا ہو، نبی کو الہ مانتا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حق دینے والا ہو، کوئی ایک صحابی بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا۔ لیکن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یہ بات کیوں کہی من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، لوگوں کو عقیدہ سمجھایا، لوگوں اللہ لا الہ الا هو الحی، لوگوں صرف اللہ ہے جو زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہنا، کبھی بھی نہ فوت ہونا، یہ الہ کا خاصہ ہے، اللہ الہ معبود کا خاصہ ہے جو ہمیشہ زندہ ہے، حی لا یموت ہے جو زندہ ہے اسے کبھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ زندہ رہنا کبھی نہ مرنا یہ رب کا خاصہ ہے، جسے موت آ جائے وہ الہ نہیں، اور جو الہ ہو اسے موت نہیں آتی۔ لوگوں یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا لوگوں تم یہ سمجھتے ہو کہ فوت نہیں ہوئے، ہمیشہ زندہ رہنا نبی کا خاصہ نہیں، رب کا خاصہ، نبی علیہ السلام فوت ہو گئے، جو سمجھتا نبی دنیا کی زندگی زندہ ہے وہ اس کو حقیقت میں نبی نے الہ معبود مانتا ہے۔ پہلے عقیدہ سمجھایا، عقیدہ سمجھانے کے بعد فیصلہ قرآن سے دیا، پھر رب کے قرآن کی آیت پڑھی وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہے، قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی انبیاء آئے اور دنیا سے ہو کے چلے گئے، ابا ایمان او قتل، لوگوں اگر میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائے یا میرا نبی شہید کر دیا جائے، ان قلبتم علی اعقابکم، کیا تم جو ہے وہ دین سے پھر جاؤ گے، اسلام کو چھوڑ دو گے، اسلام سے برگشتہ ہو جاؤ گے، اسلام سے انحراف کر جاؤ گے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فوت ہو گئے، وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، جو اس وجہ سے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، جو اسلام چھوڑ دے گا فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، وہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ
درکنار لوگ جو ہیں شکر کرنے والوں کو اللہ ان کا اجر صلہ ضائع نہیں کرتا. یہ قرآن کی آیت پڑھی, قرآن آیا ہے, قربان عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہاتھ سے تلوار گر گئی اور اللہ کی قسم یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ابھی یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی. قرآن کی آیت نے عقیدہ کہہ دیا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل, کہ نبی فوت بھی ہو سکتا ہے, شہید بھی ہو سکتا ہے. لوگوں کا نبی فوت ہو جائے کہا یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ابھی آیت نازل ہوئی ہو. ادھر قرآن آیا, عمر رضی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ دیکھو میں تو وہ ہوں, میرے دل زبان پہ حق جاری ہے, میں تو وہ ہوں, تم چل کے آئے تھے, مجھے نبی نے مانگ کے دیا ہے. جس رستے پہ چلتا شیطان رستہ چھوڑتا. آپ کی فضیلت مقام شان جو ہے وہ اپنی جگہ مسلم ہے, لیکن عقیدہ وہ چلے گا جو رب کے قرآن نے دیا ہے, عقیدہ وہ چلے گا جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. ادھر قرآن آیا, عمر بن خطاب نے گردن جھکا دی. صحیح جامع ترمذی میں دوسری حدیث سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان کیا لوگوں کو بندہ حج تمتع نہیں کرتا, یہاں سے حج کے لیے جاتے, وہاں عمرہ کر کے احرام کھول, آپ نے دنیا کے کام کاج کرو, اپنے جائز بیوی سے تعلقات بھی استعمال کرو, بعد میں پھر حج کے دن آئے تو حج احرام باندھو. یہ درمیان میں رخصت اٹھاتے ہو, یہ مناسب نہیں ہے. عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ کی رائے ہے کہ جب حج کے لیے گئے ہو, عبادت کے لیے گئے ہو, تو جس کام کے لیے گئے صرف وہی کام زید دیتا وہی کام کرو, کام جتنا تو کوئی نہ کرو. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ, جس طرح عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا شان مقام اعلیٰ ہے, عبداللہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت نبی علیہ السلام نے صحیح بخاری کی حدیث ہے, لوگوں عبداللہ رجل صالح, میرا عبداللہ نیک آدمی ہے. دونوں صحابی ہیں, باپ بیٹا ہے, دونوں کا مقام اعلیٰ ہے. آپ نے احرام باندھا, گھوڑا منگوایا, اپنے جانور میں سوار ہوئے اور جو ہے حج تمتع کا احرام باندھ لیا. شامی آدمی, شام کا رہنے والا آ گیا, کہتا ہے عبداللہ رضی اللہ عنہ, آپ کو معلوم ہے ان اباک قد ینہا عن ذلک, کہ آپ کے والد محترم امیر المومنین مراد رسول سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے منع کرتے ہیں. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا اللہ کی قسم سونے کے پانی سے لکھنے کے برابر ہے. فرمایا لوگوں مجھے یہ تو بتلاؤ ام امر ابی یتبع ام امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بتلاؤ کہ بات اللہ کے نبی کی مانی جائے گی یا میرے باپ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی مانی جائے گی. جہاں نبی کی بات آ جائے, نبی کی بات کے مقابلے میں امتی کوئی بھی ہو, کتنا بڑا کیوں نہ ہو, کتنا اعلیٰ کیوں نہ ہو, مقام شان کتنی اونچی کیوں نہ ہو, لیکن صحابہ اکرام نے عقیدہ ایک منہج دیا ہے. لوگوں جہاں رب کا قرآن آ جائے, قرآن کے مقابلے میں امتی کی رائے نہیں چلے گی, نبی کے مقابلے میں امتی کی بات چلے گی. یہی عقیدہ اصحاب محمد کا. آئمہ اربعہ پہ آ جائیے, میں ذرا منہج اہل حدیث کی کتاب یہ دے رہا ہوں, ذرا توجہ کے ساتھ بات کو سمجھیے. امام مالک, امام دار الہجرہ, امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی کے اندر حلقہ حدیث ہے, ان صحابہ حضرات کی شاگردوں کو حدیث رسول پڑھاتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں لوگوں اس بات کو سن لینا, مالک بن انس کا عقیدہ سمجھ لینا, مالک بن انس کا منہج سمجھ لینا. ما من احد الا یؤخذ من قوله ويرد الا صاحب هذا القبر. لوگوں دنیا میں ہر شخص اس کی بات مانی بھی جا سکتی ہے, رد بھی کی جا سکتی ہے, الا صاحب هذا القبر, لیکن یہ قبر والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کی بات کو چیلنج نہیں ہو سکتا, نبی کی بات رد نہیں کی جا سکتی. اور الاحتجاج, امام سیوطی رحمۃ اللہ نے مفتاح الجنہ فی الاحتجاج بالسنہ اپنی کتاب مفتاح الجنہ کے اندر صحیح سند کے ساتھ یہ روایت لے کے آئے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا منہج بھی بیان کرتے, اور یہی بات امام ابو نعیم اصفہانی نے حلیۃ الاولیاء میں نقل کی ہے, امام بہقی نے اپنی کتاب ہے مناقب شافعی کے اندر نقل کی ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ایک دن حدیث بیان, سائل مسئلہ پوچھا, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی. جب حدیث رسول بیان کی, حدیث سننے کے بعد سائل کہتا ہے امام صاحب ما رأیک فی ھذا, امام صاحب آپ کی اس مسئلے کے بارے میں رائے کیا ہے؟ یہ تو ہو گیا حدیث رسول, یہ تو ہو گیا فرمان رسول, یہ تو آگے اللہ کے نبی کی بات, یہ تو آگے فیصلہ رسول, یہ تو آگے نبی کی بات, یہ تو ارشاد رسول حدیث رسول ہو گئی, بات ٹھیک ہے, لیکن وہاں رائے
لائیں، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بات سنی، غصے سے چہرہ سرخ ہو گیا اور کہا او اللہ کے بندے ارأیتنی خارجا من کنیست او فی وسطی سنارا، مجھ سے حدیث رسول کے مقابلے میں یہ سوال کرنے والے، نبی کی بات کے مقابلے میں شافعی کی رائے پوچھنے والے، ارأیتنی خارجا من کنیست، کیا تو نے مجھے کسی گرجے سے آتا وہ دیکھ لیا ہے؟ او فی وسطی سنارا، یا تو نے میرے کمر کے اندر وہ پادریوں والی پیٹی دیکھ لی ہے؟ جو نبی کی بات ہو، نبی کی بات کے مقابلے میں شافعی اپنی رائے دے، میں شافعی ہوں، کوئی دنیا کا پادری کیسی بات کرتے ہو؟ حدیث رسول کے مقابلے میری مجھ سے پوچھتے ہو کہ آپ کی رائے کیا ہے؟ اور قربان جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ 218 ہجری کا دور ہے، جب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف ایک طوفان بدتمیزی بوا کیا گیا، یہ گندا عقیدہ، اجرا قرآن مخلوق ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، کوڑے برسنے لگے، مارنے والے ظلم کی انتہا پہ، لیکن قربان امام اہل سنت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پہ کہا لوگو آتونی بکتاب اللہ او بحدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگو اگر احمد بن حنبل سے اپنا مسلک منوانا ہے تو رستے دو ہی ہے، یا رب کا قرآن لے آؤ یا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لے آؤ۔ اگر ایسی چیز نہیں ہے تو احمد بن حنبل کا سر کٹ سکتا ہے، گردن مفاشیار کی کلی ہے مسئلے میدان مگر جھکی تو نہیں ہے، یہ گردن کٹ سکتی ہے، باطل کے سامنے جھک نہیں سکتی۔ اور یہی منہج، یہی عقیدہ اہل حدیث کا عقیدہ ہے کہ لوگوں اتباع ہدایت صرف محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کی بات میرے نبی کے طریقے کے مطابق ہے وہ سر آنکھوں کے اوپر ہے۔ اسی لیے اہل حدیث کی مسجد سے، اہل حدیث کی زبان سے جب بھی نکلے گا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جمعہ کا خطبہ ہو، عیدین کا خطبہ ہو، نکاح کا خطبہ ہو، کوئی ضرورت حال کا خطبہ ہو، ہر خطبے میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام ہم لوگوں کو دیتے، یہ منہج سمجھایا کرتے تھے۔ مسلمانوں اپنے منہج کو سمجھ لو، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، سب سے بہترین بات اللہ کا قرآن ہے، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین کردار، سب سے بہترین سیرت، سب سے بہترین طریقہ، سب سے بہترین نمونہ، سب سے عمدہ بات، سب سے عمدہ کردار محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائی لیکن سوچنے کی بات یہ ہے، ایک سادہ مسلمان، کلمہ پڑھنے والا انسان، دنیا کے اندر اسلام کے ساتھ محبت کا اظہار کرنے والا، وہ کہتا مولانا کیا کریں، آپ بھی کہتے ہیں ہم قرآن حدیث کو مانتے ہیں، لیکن یاران ملت جو ہے یہاں تو بہت سارے گروہ فرقے موجود ہیں، ہر ایک کا دعویٰ تو یہی ہے، لیکن امتیاز فرق کہاں پہ ہوگا؟ ہم کہتے ہیں جب کلمہ پڑھو گے اپنے کلمے کو سامنے رکھو، کلمے کے بھی دو حصے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور تیرے میرے لیے دستور بھی دو ہی چیزیں ہیں، ایک رب کا قرآن ہے اور ایک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے نہ کوئی تیسری چیز بیان کی، نہ کسی تیسری چیز کی شریعت کا اتباع لازم کی ہے، لیکن دکھ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے اختلاف کب ہوا جب رب کا حق چھیننے کی کوشش کی گئی، اختلاف کب ہوا جب نبی کے منصب پہ ڈاکہ ڈالا گیا، ظلم کب ہوا جب امتی کو اٹھا کر کے نبی کے منصب میں بٹھایا گیا، جب امتی کو اٹھا کے رب کے منصب میں بٹھایا گیا، نام امام کا دیا گیا، لقب امام کا دیا گیا، کہنے کو پیشوا ہے، کہنے کو رہنما ہے، کہنے کو مقتدا ہے، حقیقت میں رب بھی ہے اور خدا نبی بھی ہے، خدا بھی ہے۔ کہو گی ایسا کون کہتا ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، بات ذرا انصاف کے تقاضوں پہ ہو تو ایسی بات جو ہے وہ اپنا اثر رکھتی ہے۔ میں اپنے بھائیوں کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ لوگوں رب محمد کی قسم ہے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہج میں اور باطل کے منہج میں فرق کو سمجھ کے جا رہا، ہمارے نبی کا خاکی بنیاد محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور دنیا کے لوگ ایسے بھی ہیں جن کے ساتھ حنفی کا لیبل لگا ہے، میرے اس کے منہج میں فرق ہے، وہاں معیار نہ اللہ ہے نہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہاں معیار امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ دلیل کیا ہے؟ میں دلائل کی روشنی کے اندر بات کروں گا، میری بات کو توجہ کے ساتھ سمجھیں۔
حنفی مدرسے پہ بیٹھ کر ایک ضابطہ اصول دیا گیا. یہ بات کسی عام معمولی کتاب میں نہیں، رسالہ ہے اصول فقہ حنفی کا جس کا نام اصول فقہی ہے. میرے پاس جو نسخہ ہے اس کا صفحہ نمبر 11 ہے، اس کے اوپر باقاعدہ یہ قاعدہ موجود ہے. کہا لوگوں سن لو، ان کل آیۃ تخالف قول اصحابنا فانها تعمل النسخ او علی الترجیح، کہ قرآن کی جو بھی آیت ہو ہمارے مذہب کے خلاف آ جائے یا اس کی تغییر کریں گے یا اس کو منسوخ قرار دیں گے یا مرجوع قرار دیں گے، قرآن بھی ہمارے مذہب کے خلاف آ جائے قبول نہیں ہے. آپ کے سندھ کی بات یہ دیتا ہوں، یہی آپ کے شہر سندھ، جو سندھ علاقے سے صوبہ سندھ شہر کراچی میں ایک مدرسہ جامعہ فاروقیہ کے نام سے، وہاں کا ایک استاد حدیث ہے، اس نے باقاعدہ کتاب لکھی توبۃ المناظر کے نام سے. اپنے بچوں کو فن مناظر سکھایا کہ بیٹو تم نے تقلید کے میدان میں، تم نے مقلد ہو، تم نے تقلید کا دفاع کرنا ہے. اب جب میدان میں اترو گے اہل حدیث سے پالا پڑے گا، غیر مقلدین سے واسطہ پڑے گا، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے والوں سے تمہارا واسطہ پڑے گا. اب کیا کرو گے؟ اہل حدیث اعتراض کرے گا. کیا اعتراض کرے گا؟ کہے گا تمہاری اصول کی کتاب ہے، اصول امام سرخسی کے اندر لکھا ہے، اور اسی طرح جو ہے اصول کرخی میں لکھا ہے، ایک طرف نبی کی بات، امام کی بات آ جائے، نبی کی بات کے مقابلے کے اندر قرآن آ جائے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے، قرآن چھوڑ دیا جائے گا، نبی کی بات چھوڑ دی جائے گی، امام کی بات نہیں چھوڑی جائے گی. کب کر جواب کیا دو گے؟ تم نے مسئلہ کا دفاع کرنا ہے، تم نے اپنے حنفی مذہب کا دفاع کرنا ہے، پھر کیا کرو گے؟ یہ تو توبۃ المناظر ہے، تقلید کی بحث ہے، صفحہ نمبر 155 ہے، وہاں پر یہ بحث موجود ہے. کہا جواب کیا دینا؟ کہا محترم یہ اس کو کہو قاعدہ پورا بیان نہیں کیا، یہاں پر تم نے ظلم کیا ہے، قاعدہ آدھا بیان کیا. یہ قاعدہ عوام لوگوں کے لیے ہے، عامۃ الناس کے لیے ہے، عوام الناس کے لیے ہے، ماہر فن اس سے مستثنا ہے. کہتا لیکن دیکھنا ہم بھی